Assalamu alaikum. This is lecture 4 of Gender Issues in Psychology. In the last lecture, we talked about the historical background of gender issues in psychology, how different schools of thought in psychology tackled or did not tackle the issue of gender differences. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے مختلف ممالک میں مختلف جگہ پر عورتوں نے اور مردوں نے عورتوں کی ایمانسپیشن کے لیے جہاں کام کیا، لبریشن کے لیے کام کیا، اویئرنیس کے لیے کام کیا، وہیں انہوں نے ریسرچ میں بھی ایک الگ سے خاصی اسٹرانگ باڈی آف نالج ڈیولپ کی، جس کے نتیجے میں عورتوں کے ایک گروپ کو، ایک ایسوسیشن کو، جس کے سپورٹرز مرد بھی تھے، اے پی اے کی ایک باقاعدہ ڈویژن کا درجہ مل گیا، ڈویژن جو کہ خاص طور پر عورتوں کے ایشوز کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں مرد عورتوں کا ساتھ دے رہے تھے فیمنسٹ موومنٹ میں، وہ پرو فیمنسٹ مرد مردوں کے حقوق کے لیے بھی اور مردوں کے پرابلمس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی کام کر رہے تھے، اور اسی مینس موومنٹ کے نتیجے میں ایک سٹیج یہ آئی کہ ان کے پاس اتنی ریسرچ شامل ہوگی، اتنے لوگ، اتنے سائیکالوجسٹ، اتنے انٹلیکچوئل ان کے ساتھ آ ملے کہ ان کو بھی بالآخر 1995 میں اے پی اے کے ایک علیحدہ ڈویژن کا درجہ حاصل ہو گیا۔ یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ دونوں ڈویژنس ایک دوسرے کے اپوزٹس نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے اس مینس موومنٹ کا آغاز بھی کیا وہ بھی پرو فیمنسٹ تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جینڈر بیلنس اور ایکویلیبرم میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ ایکٹیوسٹ نہیں ہیں جو مردوں کو عورت کا دشمن اور عورت کو مرد کا دشمن سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا، آج کے لیکچر میں ہم جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میتھڈالوجی کی بات کریں گے۔ آپ نے اس سے پہلے بھی ریسرچ میتھڈس کے بارے میں پڑھا ہوگا، اور آپ نے بہت سے سائیکولوجیکل تحقیق کے طریقوں کے بارے میں اسٹڈی بھی کی ہوگی، شاید کوئی تحقیق کی بھی ہو۔ جینڈر میں بھی جو جینڈر ایشوز کو اسٹڈی کرتے ہوئے ریسرچ استعمال کی جاتی ہے، بنیادی طور پر وہی کے وہی تمام طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، مگر ان کے استعمال کرنے کا طریقہ یا انداز مختلف ہے۔ ریسرچ کو پلان مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے۔ باقی نارمل جو ہم سائیکالوجی میں ریسرچ کرتے ہیں وہ زیادہ تر کوانٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے۔ جینڈر ریلیٹڈ یا فیمنسٹ ریسرچ میں کوالٹیٹیو میتھڈس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، یعنی اسٹیٹسٹیکل سگنیفیکنس کو حاصل کرنا جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد حقائق کو جاننا ہے، آبزرویشن کرنا ہے، معلومات اکٹھی کرنا ہے۔ ڈیٹا اس فارم میں ہے یا نہیں کہ اس کو ہم اسٹیٹسٹکلی ٹریٹ کر سکیں، یہ زیادہ بڑا پرابلم جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میں نہیں ہے۔ بہرحال دونوں طرح کی ریسرچ ہم استعمال کرتے ہیں، کوانٹیٹیو بھی اور کوالٹیٹیو بھی۔ لیکن ان ریسرچ میتھڈس کی بات کرنے سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ فیمنسٹ ریسرچ اور جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ سے ہم کیا مراد لیتے ہیں، کیوں ہم اس کو عام ریسرچ میتھڈالوجی نہیں کہہ رہے بلکہ ہم اس کو جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میتھڈالوجی کہہ رہے ہیں یا فیمنسٹ میتھڈالوجی۔ جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ focusing upon A, the socio-psychological, economic, biological and cultural societal impact of gender stratification and gender roles. B, it also explores the various aspects of gender relations and gender differences. Gender research covers all sorts of issues pertaining to gender, especially the social and psychological life of women. مختصراً جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ سے مراد ہے کہ جو بھی جینڈر ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے جو ریسرچ کی جاتی ہے۔ یوں تو وہ جینڈر ڈفرینسز کو بھی ٹریٹ کر رہی ہے، جینڈر سملیرٹیز کو بھی، جینڈر رولز، جینڈر آئیڈینٹیز کو، لیکن اس کا ایک اسپیسیفک ٹارگیٹ جو ہے وہ سائیکالوجی آف ویمن ہے، with reference to the other gender as well. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری ٹرم جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے فیمنسٹ ریسرچ۔ آپ جانتے ہیں کہ فیمنسٹ موومنٹ وہ موومنٹ تھی جس نے ویمن لبریشن کے لیے برسا برس کام کیا، اس کے بارے میں لکھا، اپنی ایکٹیویٹیز کی، اسٹرگل کی، اور اس کے نتیجے میں عورتوں کو ان کے حقوق مل گئے۔ فیمنسٹ ریسرچ میتھڈالوجی بھی جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میتھڈالوجی سے ہی ملتی جلتی ایک چیز ہے۔ ان کو ہم دونوں کو ایک چیز بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم ایک اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ
جب ہم ابھی بات کر رہے ہیں تو ہم سائیکولوجیکل ریسرچ کی بات کر رہے ہیں. فیمنسٹ ریسرچ سائیکالوجی میں بھی ہو سکتی ہے, سوشیولوجی میں بھی ہو سکتی ہے, اینتھروپولوجی میں بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک معمولی سا فرق ہے, بنیادی فوکل پوائنٹ دونوں کا ملتا جلتا ہی ہے. فیمنسٹ ریسرچ ایکسپلورنگ دا سوشل, سائیکولوجیکل, اکنامک, بایولوجیکل اینڈ کلچرل societal aspects of women's life. The focus of research is the status and condition of women in the society. The basic premise of gender research is the idea that women generally experience subordination. The objective of feminist research is to identify females' problems so that resolutions can be found. The ultimate goal is the improvement in the condition and status of women in any given society. یعنی فیمنسٹ ریسرچ اگر ہم دیکھیں تو اس کے ٹارگٹس زیادہ پریکٹیکل اورینٹیشن والے ہیں, ایکٹیوسٹ نیچر کے ٹارگٹس ہیں. وہ کوئی ڈائریکٹ گول حاصل کر کے اس کے نتیجے میں کوئی ڈائریکٹ رزلٹ حاصل کرنا چاہ رہے, اور رزلٹ صرف ایگزسٹنگ باڈی آف نالج میں اضافہ کرنا نہیں ہے, بلکہ سالڈ کانکریٹ اسٹیپس کے لیے اسٹرگل کرنا اس میں زیادہ اہم ہے. بنیادی تصور اس میں یہی ہے کہ عورتیں سبارڈینیشن کا شکار ہیں, استحصال کا شکار ہیں, ان کو کم تر درجے پہ رکھا جاتا ہے, ان کے پرابلمس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کے اسپیسیفک پرابلمس ہیں جن کو سمجھنا تو ضروری ہے ہی, لیکن اس سے بڑھ کر زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ ان پرابلمس کو حل کیا جائے, ان کا کوئی ریزولوشن ڈھونڈا جائے. الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں, دنیا کے کسی بھی حصے میں, کسی بھی ملک میں جب اسٹرگل کی جائے, کام کیا جائے, ریسرچ کی جائے, تو اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہوگا کہ اس معاشرے میں عورتوں کا مقام اور ان کا اسٹیٹس اور ان کی زندگی پہلے سے بہتر اور اچھے ہو جائیں. تھریٹس ٹو جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ. مارگریٹ ایکلر آئیڈینٹیفائڈ تھریٹس ٹو ساؤنڈ ریسرچ پرٹیننگ ٹو جینڈر. اب جب ہم جینڈر ریسرچ کی بات کرتے ہیں یا فیمنسٹ ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو اس کے راستے میں کئی رکاوٹیں اور کئی ہرڈلز ہو سکتے ہیں, کئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس ریسرچ سے وہ مقاصد حاصل نہ کر سکیں جس کے لیے ہم ریسرچ کر رہے تھے. دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورسز آف بائس اس ریسرچ میں آ جاتی ہیں. بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں, بہت سے ایسے ویریبلس ہیں جن کی وجہ سے ہماری ریسرچ مکمل انڈیپینڈنٹ اور امپارشل نہیں رہتی. اس میں کنفاؤنڈنگ ویریبلز آ جاتے ہیں جو کہ انٹروین کرتے ہیں ہماری فائنڈنگس کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ ہم جس کو اپنی فائنڈنگ سمجھ رہے ہوں وہ در حقیقت ہماری فائنڈنگ نہ ہو, کسی اور ویریبل کا اثر ہو. ایکلر کے مطابق کچھ سیٹس ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جینڈر ریسرچ جو ہے وہ ڈسٹربٹ ہو سکتی ہے, اس کے ریزلٹ جو ہیں فالٹی بھی ہو سکتے ہیں اور ریسرچر کے لیے پرابلمس بھی پیدا ہو سکتے ہیں. انہوں نے 5 ایسے تھریٹس کا ذکر کیا. اے, اینڈوسینٹرسٹی. B, overgeneralizing. C, gender blindness. D, double standards. E, interference. Endocentricity سے مراد ہے male centered. Endo means man. Centricity is centered around men. Research, gender related research اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اینڈوسینٹرسٹی کا شکار ہوتی ہے. یعنی ریسرچر جب ریسرچ کے بارے میں سوچتے ہیں, ایک تھیری کو پلان کرتے ہیں, ہائپوتھیسس بناتے ہیں, کوئی کانسیپٹ چنتے ہیں, تو ان کے ذہن میں میل اورینٹڈ سوچ ہوتی ہے. اسی سوچ کو بنیاد بنا کر وہ اپنا ایک ہائپوتھیسس بناتے ہیں اور اس ہائپوتھیسس کو اسٹڈی کرنے کے لیے اسٹڈی ڈیزائن کرتے ہیں. اب کیونکہ سوچ میل سینٹرڈ ہے تو وہ زیادہ تر مردوں کے مسائل کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً اکثر دیکھا گیا ہے کہ پرانے زمانے میں, یعنی کچھ برس پہلے جو ریسرچ کی جاتی تھی اس میں کافی ریسرچ اس چیز کے اوپر ہے کہ آکوپیشن ریلیٹڈ پرابلمس آف پیپل, لیکن جب اس میں پیپل کو لیا گیا تو اس میں زیادہ تر مردوں کو شامل کیا گیا, جس کا مطلب ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرنے والے لوگوں کے مسائل ہیں جبکہ سیمپل ہمارا زیادہ تر مردوں پر مشتمل ہے. تو جو مسئلے اینڈ میں سامنے آتے ہیں وہ مردوں کے مسائل ہوتے ہیں, کام کرنے والے مردوں کے, خواتین کے نہیں.
اس کی ایک اپوزٹ صورتحال بھی ہو سکتی ہے, یعنی ایک دوسری ایکسٹریم گائنوسینٹرسٹی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ کو پلان کر رہے ہوں تو آپ کی ریسرچ جو ہے وہ فیمیل سینٹرڈ ہو جائے اور آپ مردوں کے مسائل کو اگنور کر دیں, ان چیزوں کو فوکس نہ کریں اور صرف عورتوں کے نقطۂ نظر سے اسٹڈی کریں اور بعد میں کہہ دیں کہ ہم نے لوگوں کے مسائل معلوم کیے, جو کہ حقیقت لوگوں کے مسائل نہیں, عورتوں کے مسائل ہیں. جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ کو دوسرا تھریٹ ہے اوور جنرلائزیشن. جنرلائزیشن ہم ریسرچ میں استعمال کرتے ہیں, بلکہ ریسرچ کا مقصد, خاص طور پہ سوشل سائنس میں ریسرچ کا مقصد تو ریزلٹس کو جنرلائز کرنا ہی ہے. جنرلائزیشن سے مراد ہے that you collect data from a smaller segment of the population, you draw conclusions from that data, analyze that data and apply those conclusions to the rest of the population. تھوڑے سے لوگوں سے آپ نے انفارمیشن حاصل کی, شاید وہ لوگ 20, 50, 100, 500, 10,000 اس سے زیادہ نہیں ہوں گے, ان سے آپ نے انفارمیشن لی اور اس کو آپ نے کہا کہ یہ باقی لوگوں پر بھی صحیح ثابت ہوتی ہے. جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس سیگمنٹ انفارمیشن لے رہے ہیں اس کو آپ اوور جنرلائز کر دیتے ہیں, یعنی اس کو در حقیقت جنرلائز کرنا ہی نہیں چاہیے تھا پوری پاپولیشن کے اوپر. بہت سی اسٹڈیز میں ایسا ہوا کہ آپ مدرس کو اسٹڈی کر رہے ہیں, مدرہڈ کو اسٹڈی کر رہے ہیں, مائیں اور ان کے بچوں کی ریلیشن شپ کو اسٹڈی کر رہے ہیں, اور بعد میں جب آپ اپنے کنکلوژنز ڈرا کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ دس واز اے اسٹڈی اباؤٹ دا ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف پیرنٹہڈ. No, this study was not about the different aspects of parenthood. This was about motherhood. یعنی ہم نے اوور جنرلائز کر دیا, مدر چائلڈ ریلیشن شپ کو ہم نے پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ بنا دیا, حالانکہ اگر ہم نے فادر چائلڈ ریلیشن شپ دیکھی ہوتی تو شاید ہمیں بہت مختلف فائنڈنگز ملتی. جینڈر بلائنڈنس. Many researchers fail to see that gender differences exist in almost all spheres of life. For example, many studies on the life of elderly people tended to ignore the fact that most elderly women live without husbands, whereas most elderly men live with wives. Gender blindness سے مراد یہ ہے کہ ریسرچر جینڈر بلائنڈ ہے, یعنی وہ اس ایشو کو اپنے ذہن میں نہیں لا رہا کہ جس چیز کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں اس میں جینڈر کا ایشو اہمیت رکھتا ہے. وہ لوگوں کے ڈفرینسز دیکھتے بھی ہیں, نہیں بھی دیکھتے, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ڈفرینسز جو ہیں ان میں بہت بڑا رول ان کے لوگوں کے سبجیکٹس کے جینڈر کا ہو سکتا ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی, مثلاً جب وہ بڑی عمر کے لوگوں کا, ایلڈرلی لوگوں کے اوپر اسٹڈی کی جاتی ہے اور ان کے پاس لونلی نیس کا یا کمپنی کا یا کمپینین شپ کا ذکر کیا جاتا ہے, تو اکثر ریسرچرز یہ بھول جاتے ہیں کہ زیادہ تر ایلڈرلی عورتیں, بڑی عمر کی عورتیں تنہا زندگی گزارتی ہیں, ان کے شوہر زندہ نہیں ہوتے, جبکہ دوسری جانب زیادہ تر ایلڈرلی مرد تنہا نہیں ہوتے, ان کی بیویاں ان کے ساتھ موجود ہوتی ہیں, زندہ ہوتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ عام طور پہ شوہر میں اور بیوی میں عمر کا خاصا فرق ہوتا ہے, اور اکثر اوقات میاں بیوی میں سے مرد پہلے وفات پاتا ہے اور عورت بعد میں, اور بہت سی عورتیں جو ہیں شوہر کے بغیر اپنی زندگی کے اگلے کئی سال گزارتی ہیں. تو اگر ریسرچ میں اس چیز کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ ریسرچر کی جینڈر بلائنڈنس کی ایک مثال ہوگی. ڈبل اسٹینڈرڈس. ریسرچرز پرسنل ایٹیٹیوڈس, thinking and prejudices lead to double standards. When they talk about a couple in terms of a man and woman, they tend to assume that the man is the head of the family, runs it, and the woman does only support work in the household. ڈبل اسٹینڈرڈ سے مراد یہ ہے کہ ریسرچر آگاہ بھی ہوتا ہے کہ جینڈر ڈفرینسز موجود ہیں, اس کے باوجود جب اپنی اسٹڈی پلان کرتا ہے, اسٹڈی کرتا ہے, ڈیٹا کلیکشن کرتا ہے, تو یہ بھلا دیتا ہے کہ دونوں لوگوں کو ایک طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے. جو اسٹینڈرڈ انہوں نے مردوں کے لیے رکھے ہیں وہ عورتوں کے لیے نہیں رکھے. جو اسٹیٹس وہ مرد سبجیکٹ کو دے رہے ہوتے ہیں انکانشیسلی اور بعض اوقات کانشیسلی بھی وہ اپنی فیمیل سبجیکٹس کو نہیں دیتے. اسی سے ملتی جلتی ایک اور تھریٹ جو کہ جینڈر ریسرچ میں ہو سکتی ہے وہ ہے انٹرفیئرنس. انٹرفیئرنس
At times, the subject's perception of the sex of the researcher interferes with the accurate fact-finding process. Maureen Giovannini experienced this phenomenon while studying a small community in Sicily. بعض اوقات ریسرچر جب ریسرچ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا اپنا جینڈر یا سبجیکٹ کا جینڈر انٹرفیئر کرتے ہیں ریسرچ پروسیس کے ساتھ اور ریسرچ فائنڈنگز کے ساتھ. جیونینی کی جس اسٹڈی کا ہم ریفرنس دے رہے ہیں اس میں ان کو سسلی کی اس چھوٹی سی کمیونٹی میں ڈیٹا کلیکشن میں کافی مشکل پیش آئی مختلف ریزنس کی وجہ سے. مثلاً وہ اپنے میل سبجیکٹ کے ساتھ کوئی پرائیویٹ کانورسیشن نہیں کر سکتی تھی, وہ اس کو سیریسلی بھی نہیں لیتے تھے, ارد گرد کے لوگ اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے تھے. اس کے علاوہ وہ بہت سی ایسی جگہوں پر نہیں جا سکی جہاں وہ جانا چاہتی تھی, محض اس وجہ سے کہ وہ ایک تنہا خاتون تھی. یہ تو تھے کچھ تھریٹس جو کہ جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ کو ہو سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میں زیادہ تر کون سی ریسرچ میتھڈالوجیز اختیار کی جاتی ہیں. ایک بات تو بلا شک ہم جانتے ہیں کہ جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ ہو یا سائیکالوجی کی کوئی اور ریسرچ, بیسک میتھڈالوجی سائنٹیفک میتھڈالوجی ہوتی ہے. سائنٹیفک میتھڈالوجی وہ میتھڈالوجی جس میں سائنٹیفک اپروچ, سائنٹیفک طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ سائنٹیفک میتھڈالوجی یا سائنٹیفک اپروچ سے مراد ہے a systematic and organized series of steps which has to be followed as it is. Scientific method میں ایک series of steps کو follow کیا جاتا ہے اور ان کو as it is follow کرنا ہوتا ہے. Step 1 کے بعد 2 آئے گا, 2 کے بعد 3 اور 3 کے بعد 4. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ Step 4 پہلے لے لیں کیونکہ آپ تھکے ہوئے تھے اور Step 2 بعد میں کر لیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو scientific nature وہیں پر ختم ہو جائے گی. اور آخر ہمیں اس سسٹمیٹک اینڈ آرگنائز سیریز آف اسٹیپ کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے ہے بیکاز آر الٹیمیٹ گول اینڈ الٹیمیٹ ٹارگیٹ از ٹو اٹین میکسیمم ایفیشنسی اینڈ کنسسٹنسی ان ریسرچنگ اے پرابلم. اگر ہم ہر دفعہ ان اسٹیپس کو اسی طرح سے فالو نہیں کریں گے, ہر شخص جو ریسرچ کو کرے گا وہی اسٹیپس فالو نہیں کرے گا, تو ہمارے ریزلٹس کبھی بھی کنسسٹنٹ نہیں ہوں گے, آبجیکٹو نہیں ہوں گے, ریلائبل نہیں ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا میتھڈس ہیں اور وہ کیا اسٹیپس ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے بہت احتیاط کے ساتھ. اسٹیپ 1 آئیڈینٹیفائنگ اے ریسرچ پرابلم. اسٹیپ 2 ریویو آف ریلیٹڈ لٹریچر. اسٹیپ 3 فارمولیشن آف اے ہائپوتھیسس. اسٹیپ 4 ڈیزائننگ اینڈ کنڈکٹنگ دا ریسرچ. اسٹیپ 5 انالیسس آف ڈیٹا. اینڈ اسٹیپ 6 drawing conclusions. Conclusions lead back to identifying a research problem, as you can see on the slide. تو پہلا اسٹیپ ہے آپ کے پاس ریسرچ کے لیے ایک پرابلم ہونا چاہیے, ایک ایشو آف انٹرسٹ ہونا چاہیے. پریزنٹ کیس میں آپ کے پاس ایک جینڈر ریلیٹڈ ایشو ہونا چاہیے جس پہ آپ ریسرچ کریں گے. اس کے بعد آپ اس سے ریلیٹڈ ریسرچز کا مطالعہ کرتے ہیں, ریلیٹڈ لٹریچر کا جائزہ لیتے ہیں, اس کی بنیاد پر اور اپنی بنیادی تھیوری جس میں آپ بلیو کرتے ہیں اس کی بنیاد پر آپ ایک ہائپوتھیسس بنائیں گے. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنی ریسرچ میتھڈالوجی ڈیسائیڈ کریں گے, ڈیٹا کلیکٹ کریں گے, ڈیٹا کا انالیسس کریں گے, انالیسس کی بنیاد پر کنکلوژنس ڈرا کریں گے. یاد رکھنے کی بات یہ کہ ہر ریسرچ کے کنکلوژنس دوبارہ سے ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن آف ریسرچ پرابلم پہ لے جاتے ہیں. جو ریسرچ آپ نے آج کی اس کے کنکلوژنس کل کو آپ کے لیے یا کسی اور کے لیے ایک نئی ریسرچ کا ٹاپک بن سکتے ہیں. جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میں ہم کس طرح سے ایک ریسرچ آئیڈیا یا ریسرچ پرابلم تلاش کر سکتے ہیں, اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. آئیڈینٹیفائنگ اے ریسرچ پرابلم ان جینڈر ریسرچ, پرسنل انٹرسٹ اینڈ آبزرویشن, پاپولر ایشوز, newly emerging needs or new projects, events, review of related literature. یعنی سب سے پہلے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو خود سے ہی کسی موضوع میں دلچسپی ہو, کوئی ایشو آپ نے آبزرو کیا ہو, آپ کے گرد گرد کے ماحول میں کوئی ایسی چیز ہوئی ہو, کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, وہ اس طرح کی ریلیشن شپس پائی جاتی ہوں کہ آپ سمجھیں کہ مجھے اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے.
پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہیں سے کچھ پڑھا ہو، کوئی ایسے نت نئے واقعات ہوئے ہوں جس کے بعد آپ کو خیال آیا ہو کہ ہاں یہ چیز ہم نے پہلے کیوں اسٹڈی نہیں کی. بعض اوقات کچھ ایشوز پاپولر ایشوز بھی ہوتے ہیں. مختلف دور میں مختلف حالات میں دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف چیزیں پاپولر ایشوز بن جاتی ہیں، پاپولر آئیڈیاز بن جاتی ہیں. اس وقت ہم ان کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. کسی زمانے میں ہیلتھ ایک اہم ایشو بن جاتا ہے، کسی زمانے میں ایجوکیشن، کسی زمانے میں جینڈر ریلیٹڈ ایشوز، کسی زمانے میں ڈومیسٹک وائلنس. تو جو بھی اس وقت ہاٹ ایشو ہو، پاپولر ایشو ہو، بعض اوقات ہم اس پہ بھی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ہم اپنی ریسرچ کا موضوع بنا سکتے ہیں. کئی دفعہ دوسرے لوگ آپ کو ریسرچ کے لیے کوئی پروجیکٹ دے دیتے ہیں، کوئی ایجنسیز آپ سے کام کروانا چاہتی ہیں، وہ آپ کو کہتی ہیں کہ اس ٹاپک پہ ریسرچ کر دے، تو آپ کو خود بخود ریسرچ کا ایک ٹاپک مل جاتا ہے. اور ایک طریقہ جو ہمیشہ سے پرانا طریقہ ہے، پریکٹیکل بھی ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ ہے ریویو آف ریلیٹڈ لٹریچر. آپ ریسرچ جرنلز کا مطالعہ کریں، کتابوں میں سے دیکھیں، اور آج کل کے زمانے میں بہت آسان ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سرفنگ کریں اور لٹریچر کا ریویو کریں. آپ کو بہت سے نئے آئیڈیاز ملیں گے ریسرچ کرنے کے لیے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں اور اداروں میں نئے نئے موضوعات پر تحقیق کی جا رہی ہے. آپ بھی ان میں سے کسی موضوع کو چن سکتے ہیں، اس کو ریپلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں، آلٹر بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس موضوع کے بالکل الٹ کوئی موضوع جو کہ آپ کے معاشرے سے تعلق رکھتا ہے اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے چن لیں. جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میں جیسے کہ ہم نے پہلے کہا، بنیادی میتھڈالوجی تو وہی ہے جو سائیکالوجی میں استعمال کی جاتی ہے، مگر کچھ میتھڈس سائیکالوجی کے عام میتھڈس کے مقابلے میں کم استعمال کیے جاتے ہیں اور کچھ زیادہ. مثلاً ایکسپیریمنٹل ریسرچ اتنی کامنلی استعمال نہیں کی جاتی، گو کہ استعمال کی جاتی ہے، اتنی کامن نہیں ہے جتنی کہ ہم ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی میں استعمال کر سکتے ہیں. دوسری جانب کوالٹیٹیو ریسرچ سائیکالوجی کی باقی ریسرچ میں اتنی زیادہ استعمال نہیں کی جاتی، لیکن جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے اور افیکٹو سمجھی جاتی ہے. فیمنسٹ اور جینڈر ریسرچ میتھڈس، quantitative methods and qualitative methods are used. quantitative method سے مراد ہے ایسے میتھڈ جس میں جو انفارمیشن ہم حاصل کرتے ہیں وہ کوانٹیٹیز کی فارم میں ہوتی. ہمارا ڈیٹا کوانٹیٹیز میں ہوتا ہے یا اس فارم میں ہوتا ہے کہ ہم اس کو کوانٹیٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. کیوں ہم اس کو کوانٹیٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ ہمارے کمپیریزنز اور ہمارا انالیسس جو ہے وہ آسان ہو جائے. آسان کس طرح سے ہوگا؟ وہ اس طرح سے کہ ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل پروسیجرز موجود ہیں، اسٹیٹسٹیکل نالج اور میتھڈالوجی موجود ہے. جب ہمارا ڈیٹا کوانٹیٹیز کی فارم میں ہوگا، نمبرز کی فارم میں ہوگا، تو ہم اس کا اسٹیٹسٹیکل انالیسس کر سکیں گے اور ہم اپنے ریزلٹس کی اسٹیٹسٹیکل سگنیفیکینس ڈٹرمن کر سکیں گے. یعنی ہم یہ بتا سکیں گے کہ ہم اسٹیٹسٹیکلی اسپیکنگ اس پہ کتنا کانفیڈینس رکھ سکتے ہیں، کیا یہ ڈیٹا ریلائبل ہے، ٹرسٹ وردی ہے بھی یا نہیں ہے. کوالٹیٹیو ریسرچ میں نمبرز اور کوانٹیٹیز اہمیت نہیں رکھتی، کوالٹی اہمیت رکھتی ہے. آپ کسی شخص کو اگر آبزرو کر رہے ہیں، اس کی فیلنگز آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہیں. فیلنگ کس مقدار میں ہے، کس کوانٹیٹی میں ہے، وہ شاید اتنا اہم نہیں ہے اس ریسرچر کے لیے جو کوالٹیٹیو ریسرچ میں یقین رکھتا ہے اور اس کو ایک اچھی میتھڈالوجی سمجھتا ہے. جینڈر ریلیٹڈ میتھڈالوجی میں دونوں استعمال ہوتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا پرابلم اسٹڈی کر رہے ہیں. اگر پرابلم ایسا ہے جس میں ہمیں انفارمیشن ڈیٹا نمبرز کی فارم میں مل سکتی ہے تو ہم کوانٹیٹیو میتھڈس اختیار کریں گے. اور اگر ہمیں ایسا لگے کہ یہ انفارمیشن جو ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں، اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کوانٹیٹیز میں اس کو ڈٹرمن نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں ہم کوالٹیٹیو میتھڈالوجی کو زیادہ پسند کریں گے. کوانٹیٹیو میتھڈس، ڈسکرپٹیو میتھڈس، ایکسپیریمنٹل میتھڈس اینڈ ایکس پوسٹ فیکٹو اسٹڈیز. سو جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میں کوانٹیٹیو میتھڈز میں ہم 3 طرح کے میتھڈ استعمال کرتے ہیں: ڈسکرپٹیو میتھڈس، ایکسپیریمنٹل میتھڈس اور ایکس پوسٹ فیکٹو اسٹڈیز.
ڈسکرپٹیو میتھڈس وہ میتھڈس ہیں جس میں ہم فنامنا آف انٹرسٹ کو آبزرو کرتے ہیں, اس کا مشاہدہ کرتے ہیں, اس کو ریکارڈ کرتے ہیں مختلف فارمز میں, مختلف طریقوں سے, اور اس کے بعد اس کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں the way it is. We do not intervene into the happenings, we do not manipulate the situation, we do not bring about any change in the situation or the phenomena being observed. آپ چیز کا مشاہدہ کرنے کے بعد, اس کو ریکارڈ کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ یہ چیز یوں ہو رہی تھی اور ایسے ہے اور اس طرح سے پائی جاتی ہے. دوسری طرف ایکسپیریمنٹل ریسرچ میتھڈالوجی, ہم جانتے ہیں کہ اس میں انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کی ریلیشن شپ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. بنیادی مقصد کیا ہے؟ ٹو فائنڈ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو اور مور ویریبلس. اگر ہمیں لگے کہ ویریبل اے ویریبل بی کا کاز ہے, یعنی اے کاز ہے اور بی اس کا افیکٹ ہے, تو ہم اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے, کنفرم کرنے کے لیے کہ ان دونوں میں کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ ہے, ایک ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں جس میں اے کو انڈیپینڈنٹ ویریبل لیا جائے گا اور بی کو ڈیپینڈنٹ ویریبل. ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں ہمارا ڈیٹا کوانٹیٹیو فارم میں آئے گا اور کلیئر کٹ آئے گا. اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو ہم اس وقت بات کریں گے جب ہم اس کو ایکسپیریمنٹل میتھڈ کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. تیسری طرح کا کوانٹیٹیو میتھڈ جینڈرڈ ریسرچ میں جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ایکس پوسٹ فیکٹو ریسرچ, which is basically a form of quasi-experimentation in which things are studied or variables are studied after the event has actually happened. We do not manipulate the variable, but we study it after the things have taken place. Descriptive research methods. سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کو یا سائیکالوجسٹ کو عام طور پر کم از کم 6 ڈسکرپٹیو میتھڈس اویلیبل ہوتے ہیں. Observation, correlational research, surveys, unobtrusive methods, case studies, focus groups, and meta-analysis. Gender psychologist, he would use some of these methods more often than others. These methods include surveys, correlational studies, observation, and content analysis. یعنی survey اور observation یا content analysis جو ہے یہ ہمارے زیادہ پاپولر میتھڈس ہیں جو کہ ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں. دوسری جانب کوالٹیٹیو میتھڈس میں جینڈر ریسرچ میں 4 بیسک میتھڈس استعمال کیے جاتے ہیں, جس میں سب سے پہلا میتھڈ ہے کیس اسٹڈیز, انٹرویوز, ایتھنوگرافی اینڈ فوکس گروپس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایتھنوگرافی مثلاً اگر آپ نے اس میں دیکھا ہو تو آبزرویشن سے ملتی جلتی ایک چیز ہے. فوکس گروپس ہم سروے میں بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی جو میتھڈس ہیں وہ اوور لیپ کرتے ہیں, صرف ہم ان کو استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں, کوانٹیٹیز obtain کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا کوالٹی ریکارڈ کرنے کے لیے, اس سے اس کی نیچر تھوڑی سی بدل جاتی ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسکرپٹیو ریسرچ میتھڈز میں ہم کون کون سے میتھڈس جینڈر ایشوز کو اسٹڈی کرنے کے لیے استعمال کریں گے. سب سے پہلا میتھڈ جو کہ بہت پاپولر ہے اور اسٹوڈنٹس بھی عام طور پہ استعمال کرتے ہیں اور کافی آسان ہے, وہ ہے سروے. سروے ریسرچ کا وہ طریقہ ہے جس میں آپ کو کوئک انفارمیشن ملتی ہے. سرویز آر دا بیسٹ اپروچ آف ڈیٹا کلیکشن وین یو ہیو ٹو کلیکٹ ڈیٹا فرام اے لارج نمبر آف پیپل ان اے لمیٹڈ ٹائم پیریڈ. جب آپ کے پاس وقت کم ہو اور آپ کو زیادہ انفارمیشن چاہیے, کوئک انفارمیشن چاہیے, تو آپ سروے استعمال کر سکتے ہیں. ہاں, اگر کوئی ایسے پرابلمس ہیں جن کو آپ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ان ڈیپتھ اسٹڈی کی ضرورت ہے اور بہت باریکیوں میں جانے کی ضرورت ہے, انٹینسو اسٹڈی کرنی ہے, مطالعہ کرنا ہے, تو پھر سروے شاید اتنا اچھا میتھڈ نہ ہو. سرویز آر دا بیسٹ اپروچ وین کوئک انفارمیشن از ریکوائرڈ فرام اے لارج نمبر آف پیپل ان لمیٹڈ ٹائم. فار ایگزامپل, سروے آف ہاؤ فیمیل اسٹوڈنٹس چوز دیئر فیوچر کیریئر پاتھ. اگر ہم نے یہ جاننا ہو کہ ایک کالج کی, ایک یونیورسٹی کی 5000 لڑکیاں اپنا فیوچر پروفیشن یا اپنی ایجوکیشن کس طرح سے ڈیسائیڈ کرتی ہیں, تو اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ان سے جا کے پوچھ لیا جائے, ایک سروے کر لیا جائے. سروے میں ڈیٹا کلیکشن کرنے کے لیے ہم سوال پوچھتے ہیں, مختلف طرح کے سوال بنائے جاتے ہیں اور جو مختلف طریقوں سے یعنی انٹرویو یا کویسچنر کی صورت میں لوگوں کو پوچھے جاتے ہیں.
In surveys, the participants are presented with a series of questions or statements to which they have to respond. Surveys are most appropriate when the goal of the study is to find out about opinions, attitudes, prejudices, preferences, values, lifestyles, etc. اگر آپ کو لوگوں کی رائے معلوم کرنی ہے, اوپینین, ان کے ایٹیٹیوڈ, ان کی پریجوڈسز, ان کی بائسز, تو سروے ایک بہت اچھا طریقہ ہے. ہاں, اگر کوئی اس طرح کے ایشوز ہیں جس میں لوگوں کی ڈسکلوز ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے, یا لوگوں کو یہ خطرہ ہو کہ ہم نے اگر اپنی رائے بتا دی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اس صورت میں آپ سروے کی بجائے کوئی اور طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. سرویز اس وقت بھی بہت اچھے رہتے ہیں جب کوئی لائٹ سا ایشو آپ اسٹڈی کر رہے ہوں, لیکن اور پھر اگر آپ ایسی چیز کو اسٹڈی کر رہے ہیں جس کو آپ ڈائریکٹلی آبزرو کر ہی نہیں سکتے. دیر آر a number of phenomena that cannot be observed directly, either because of procedural problems or because it is ethically wrong to observe them. So اگر ایسا ہو تو ہمیں سروے پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے, ہمیں لوگوں کے پاس جا کر پوچھنا پڑتا ہے کہ وہ اس معاملے کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم خود سے اس کو نہیں دیکھ سکتے. اگلی بات سروے کے بارے میں یہ اس کی میتھڈالوجی کیا ہے. ہم نے کہا کہ ہم لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں. ڈیٹا اور انفارمیشن سورسز ان سرویز. 1. Questionnaires given in person, mailed or emailed. 2. Interviews, face to face, personal, electronic or telephonic. Newspaper اور میگزین سرویز. سروے کم از کم 3 طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ایک تو کوشچنر بنا لیں, کوشچنر لوگوں کو ڈائریکٹلی دے دیں یا ان کو ڈاک میں ڈال دیں, پوسٹ کر دیں, اور آج کل کے زمانے میں بہت آسان ہے, ای میل کر لیں. انٹرنیٹ کے ذریعے ہی آپ کا سروے کمپلیٹ ہو سکتا ہے. آپ گھر بیٹھے دوسرے شہروں, دوسرے علاقوں, دوسرے ملکوں کے لوگوں سے اپنی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. انٹرویوز میں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ انٹرویوز فیس ٹو فیس ہوتے ہیں. کوشچنرز جب آپ لوگوں کو کرنے کے لیے دیتے ہیں تو اس میں کافی امکان ہے کہ لوگ اس کو نان سیریسلی لیں گے, یا آپ سے جھوٹ بول دیں گے, یا ان کے کیونکہ پچھلے ایونٹس کے بارے میں ہم ان سے پوچھ رہے ہیں تو شاید میموری اتنی اچھی نہ ہو, دوسرے واقعات اس دوران ہو گئے ہوں اور ان کے واقعات آپس میں گڈمنڈ ہو گئے اور وہ آپ کو صحیح انفارمیشن نہ دے رہے ہوں, اور بعض اوقات لوگ اس کو فیل کیے بغیر بھی واپس کر دیتے ہیں. انٹرویو میں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ان میں سے کوئی بات آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی. آپ براہ راست سوال کرتے ہیں اور براہ راست ہی جواب لیتے ہیں. پلس ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ انٹرویو میں آپ دوسرے شخص کی, جو کہ آپ کا رسپونڈنٹ ہے, اس کی نان وربل کمیونیکیشن یا نان وربل بیہیویئر کو بھی جج کر سکتے ہیں, اس کو نوٹ کر سکتے ہیں, جو کہ ایک ایڈیشنل ایڈوانٹیج ہے. اس کے علاوہ اخباروں میں اور میگزینز اور جرنلز میں بھی بہت سے سرویز کے لیے کوشچنرز آتے ہیں. وہ آپ سے آپ کی رائے پوچھتے ہیں, آپ ان کو فل کر کے انہیں کو واپس بھیج دیتے ہیں, اور اس طرح سے بھی ایک طرح کا سروے کمپلیٹ ہو جاتا ہے. لیکن جس طرح سے بھی آپ سروے کر رہے ہیں اس کی کچھ بیسک بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں. اگر وہ نہیں ہوں گی تو سروے کبھی بھی اچھا سروے نہیں ہو سکتا. Essentials for surveys: trained, skillful, experienced interviewers, careful and appropriate wording. 2 چیزیں سروے میں بہت ہی ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ, جو اسٹاف یا سرویئرز یا ریسرچرز ڈیٹا کلیکشن کر رہے ہیں, وہ ٹرینڈ ہوں, انہیں معلوم ہو کہ لوگوں سے کس طرح سے سوال پوچھنے ہیں, کس طرح سے ان سے بات کرنی ہے, کب کوئی شخص اگر آپ کو جواب نہیں دے رہا تو آپ نے کس طرح سے اس سوال کا جواب لے کر واپس آنا ہے. اسکلفل بھی ہونا چاہیے, اس کو ذہین بھی ہونا چاہیے, اس کو یہ بھی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ جس ماحول میں جا کے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرے گا اسی ماحول کے مطابق خود بھی ڈھل کے جائے. اس کو وہاں پہ کوئی ایک عجیب, انوکھا یا اسٹرینجر نہیں دکھائی دینا چاہیے. لوگ اس کے ساتھ اپنائیت محسوس کریں اور اس کے سوالوں کا جواب دینے میں نہ ہچکچائیں. اس کے ساتھ ساتھ خواہ انٹرویو اسکیڈول استعمال کیا جا رہا ہو یا کوشچنر استعمال کیا جا رہا ہو, سوالوں کے الفاظ بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنے چاہیے. سوالوں کو بہت اچھی طرح سے فریز کرنا چاہیے, اور آپ کے سوال میں وہی چیز پوچھی جا رہی ہو جس کا آپ جواب مانگ رہے ہیں. جو آپ پوچھیں رسپونڈنٹ کو بھی اس کی وہی سمجھ ہے.
اب جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میں یہ چیز بعض اوقات زیادہ اہمیت اختیار کر لیتی ہے. مثلاً بہت سے لفظ ہیں جو کہ صرف میل کانوٹیشن رکھتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ عورتیں بھی اس پوزیشن میں ہو سکتی ہیں. ہم بات کرتے ہیں انسان یہ کہتا ہے، یا ہم بات کرتے ہیں وہ وہاں کا چیئرمین ہے، وہ وہاں کا ڈائریکٹر ہے. لیکن اب عورتیں بھی ڈائریکٹر ہوتی ہیں، عورتیں بھی چیئرمین یعنی کہ چیئر پرسن ہوتی ہیں. تو بہت سے ایسے الفاظ بھی جو ہیں ان کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے تاکہ سبجیکٹ کے ذہن میں پہلے سے کوئی بد دلی نہ آ جائے یا کوئی بایس نہ آ جائے. سرویز کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں. سروے آپ اس میں معاملے کی بہت گہرائی میں نہیں جا سکتے، اور اگر آپ سطحی قسم کی معلومات چاہتے ہیں تو اس کے لیے سروے ایک بہت اچھا میتھڈ ثابت ہو سکتا ہے. Limitations of surveys. In-depth study is not possible. Surveys ask questions rather than making direct measurement. Instead of direct observation, we depend upon self-reports. Self-reports may rely upon the respondent's memory. یعنی رسپونڈنٹ کی میموری اگر اچھی نہ ہوئی یا اس کی زندگی میں بہت سے واقعات اس دوران ہو گئے تو آپ کو صحیح جواب نہیں دے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم جس چیز کے بک کو اسٹڈی کر رہے ہیں اس کو ہم ڈائریکٹلی میجر نہیں کر رہے. یہ ایک شارٹ کمنگ ہے سروے کی. تو جب آپ کے پاس وقت ہو کہ آپ چیزوں کی ڈائریکٹ میجرمنٹ کر سکے تو آپ کوئی اور طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. سروے کے بعد جو دوسرا ڈسکرپٹیو میتھڈ جینڈر ریسرچ میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے کوریلیشنل ریسرچ. وہ ریسرچ جو کوریلیشن کے اسٹیٹسٹیکل کانسیپٹ پر بیس کر کے بنایا گیا. کوریلیشنل ریسرچ used for identifying predictive relationships among naturally occurring variables. Correlational research وہ ریسرچ ہے جس میں naturally occurring variables یعنی نیچر میں موجود variables کی آپس میں ایک ریلیشن شپ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور ریلیشن شپ کو ایزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ پریڈکٹیو ریلیشن شپ ہے. یعنی ویریبل اے پریڈکٹ کر سکتا ہے ویریبل بی کو. اگر کوئی چین ویریبل اے میں آئے گا تو اس کی ریلیشن شپ ویریبل بی کے چین کے ساتھ ہوگی. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کوریلیشن پریڈکٹیو ریلیشن شپ کی بات کر رہی ہے. اٹ از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کازل ریلیشن شپ. وی آر ناٹ سیئنگ دیٹ اے کازز بی اور بی کازز اے. اٹ از ناٹ a cause and effect relationship. Correlation is predictive but not cause and effect. Sources of data collection in correlational research: psychological tests like IQ, personality or aptitude tests, etc. Questionnaires, in-person, mailed or emailed, interviews, personal or telephonic, official records including statistics and archival data. Correlational research میں دو ویریبلس کے بارے میں ڈیٹا لیا جاتا ہے، ان کی میجرمنٹس لی جاتی ہیں یا ان کے اسکورز دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ کیا ایک ویریبل دوسرے سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں. ریلیشن شپ کا پیمانہ کیا ہے کہ جب ایک ویریبل میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو کیا دوسرے میں بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. دونوں میں اگر تبدیلی آ رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں آپس میں ریلیٹڈ ہیں. کیوں ریلیٹڈ ہے اس چیز کا جواب کوریلیشنل ریسرچ میں نہیں ہے. یعنی یہ ہمیں کازل ریلیشن شپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا رہی. ویریبلز میں کوریلیشنل ریسرچ میں دو طرح کی ریلیشن شپ ہو سکتی ہے. پازیٹیو یعنی جب ایک ویریبل کی ویلیو بڑھتی ہے تو دوسرے کی ویلیو بھی بڑھتی ہے، یعنی دونوں ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے ہائٹ اور ویٹ بچوں کی صورت میں، جب ان کی ہائٹ بڑھتی ہے تو ان کا ویٹ بھی بڑھتا ہے. دونوں میں ایک پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. نیگیٹو ریلیشن شپ سے مراد ہے کہ جب ایک ویریبل کی ویلیو بڑھتی ہے دوسرے ویریبل کی ویلیو گھٹتی ہے. جیسے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بزرگوں میں وہ کتنا ویٹ اٹھا سکتے ہیں، جتنی ان کی عمر بڑھے گی اتنا ہی کم وہ ویٹ اٹھا سکتے ہوں گے. یہ ایک نیگیٹو ریلیشن شپ ہے. ایک ویریبل بڑھ رہا ہے، دوسری ان کی کیپیسٹی گھٹ رہی ہے. تیسری طرح کی ریلیشن شپ بھی ہو سکتی ہے کوئی ریلیشن شپ نہ ہونا، یعنی دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں، ان میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. کوریلیشنل ریسرچ کی بنیاد
कोरिलेशन के स्टेटिस्टिकल मेथड पर है. जो आमतौर पे जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं वो पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है. इस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम स्मॉल r के साथ शो करते हैं. कोरिलेशन की वैल्यू -1 से लेके +1 तक रेंज करती है. आपके पास कोरिलेशनल रिलेशनशिप जो है उसकी वैल्यू कभी 1 से बढ़ के नहीं आएगी. -1 से +1 तक रिलेशनशिप हो सकती है. -1 मीन्स परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी दो वेरिएबल्स टोटली एक दूसरे के उलट डायरेक्शन में बढ़ और घट रहे हैं. +1 मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी जब एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी उसके साथ ही बढ़ रहा है. अगेन क्यों बढ़ रहा है हम इसके बारे में इस मेथड से नहीं जान सकते. Pearson product moment correlation coefficient small r is the most commonly used procedure. It yields a value ranging between +1 and -1, showing the magnitude as well as the direction of the relationship. ये वैल्यू हमें ना सिर्फ रिलेशनशिप का मैग्नीट्यूड बताती है बल्कि उसकी डायरेक्शन भी. +1 मैग्नीट्यूड ये है कि परफेक्ट रिलेशनशिप है और डायरेक्शन पॉजिटिव. -1 डायरेक्शन नेगेटिव, मैग्नीट्यूड परफेक्ट, कंप्लीट रिलेशनशिप. नेचर ऑफ कोरिलेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन. बट रिमेंबर, कोरिलेशन is not causation. Correlational research does not tell us about causal relationship. Gender related research में इस्तेमाल होने वाला एक और descriptive method observation है. Observation is one of the favorite methods used by ethnologists, anthropologists and sociologists. Psychologists have also used this method in a number of quite significant studies. Observation. Systematic observation is one of the popular research methods employed by anthropologists, sociologists, and ethnologists. The procedure involves observation, study, and careful recording of the phenomenon of interest. Main procedure क्या है? आप phenomenon of interest को observe करते हैं. ऑब्जर्व आप बराह रास्त अपनी आंखों की मदद से ऑब्जर्व कर सकते हैं. आप कैमरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. उसके बाद उसके साथ साथ उसको स्टडी करते हुए उसको रिकॉर्ड करते हैं. प्रॉपर रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन का एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. अगर आपकी ऑब्जर्वेशंस प्रॉपरली रिकॉर्डेड नहीं होंगी तो बाद में उसका एनालिसिस सही तरीके से नहीं हो सकेगा, बल्कि हो सकता है कि आप उसमें बहुत सी गलत चीज़ें गलत या कमज़ोर मेमोरी की वजह से ऐड कर दें. The recorded observations are analyzed later on. The analysis yields conclusions. आपके recorded observations जो हैं उनको बाद में analyze किया जाता है with reference to the hypothesis or the theory that you had in mind. जो चीज़ आप देखना चाह रहे थे उसके हवाले से. बाकी जो चीज़ें नॉन रिलेटेड हैं, आपके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से ताल्लुक़ नहीं रखती और आपके ख्याल में बिल्कुल उनका इसमें कोई काम नहीं हो सकता, उनको आप इग्नोर कर देते हैं, उनको छांट देते हैं. और जो आपके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस हैं उनका एनालिसिस करते हैं. इस एनालिसिस की बुनियाद पर आप अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं. मसलन अगर आपने स्टडी करना हो कि एक शहरी खातून दिन में 10 घंटों में क्या काम करती है और एक देहाती खातून सुबह के बाद शुरू होने वाले 10 घंटों में क्या काम करती है, तो आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं. अब उनकी ज़िंदगी में और बहुत कुछ हो रहा होगा और उनके हमसाए में भी बहुत से वाक़यात हो रहे होंगे, लेकिन आप सिर्फ उसकी एक्टिविटीज़ को नोट करेंगे क्योंकि आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट देहाती या शहरी औरत की डेली मामूलात होंगे. टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन: ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवेंशन एंड ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन. बुनियादी तौर पर ऑब्जर्वेशन दो तरह से की जा सकती है, विद इंटरवेंशन एंड विदाउट इंटरवेंशन. जैसा कि नाम से जाहिर है, विद इंटरवेंशन में आप जाके सिचुएशन में इंटरवीन करेंगे, आप अपना कोई किरदार अदा करेंगे. विदाउट इंटरवेंशन ऑब्जर्वेशन में आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसमें अपना कोई दखल नहीं करते, दखल नहीं देते, सिचुएशन को चेंज नहीं करते,
واقعات میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے. آبزرویشن وداؤٹ انٹروینشن نیچرلسٹک آبزرویشن ہے جو کہ ایتھنالوجسٹ اور اینتھروپولوجسٹ عموماً استعمال کرتے ہیں. بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ حالات و واقعات جس طرح سے وقوع پذیر ہو رہے ہیں ان کو اسی طرح سے ریکارڈ کیا جائے, ان میں کوئی آرٹیفیشیلٹی نہ آئے. لوگ جس طرح کے حالات میں رہتے ہیں, جس طرح کی سچویشن میں رہتے ہیں, ان میں وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں, اس سب کو ریکارڈ کر لیا جائے, اور بعد میں ہم نے اس کا انالیسس کرنا ہے یا ہم نے اس کا کوئی کمپیریزن کرنا ہے, وہ ہم کرتے رہیں گے. Observation without intervention refers to naturalistic observation. Observation with intervention includes participant observation, structured observation, and field experiments. Observation with intervention is not very commonly and frequently used in gender-related research, but it is used. It involves structured observation or field experiments or participant observation, in which you manipulate the situation to a certain extent. Participant observation بہت سی women related researches میں اور gender related researches میں استعمال کی گئی ہے. جس طرح سے اگر آپ نے ایک گروپ خواتین کا ہے اس کو آبزرو کرنا ہے اور اس میں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی نیچرل سیٹنگ میں اور جب آپس میں کلوز گروپس میں بیٹھتی ہیں تو وہ کیا بات چیت کرتی ہیں, کس طرح سے انٹریکٹ کرتی ہیں, تو بہت سی اسٹڈیز میں اینتھروپولوجسٹ نے اس طرح کیا کہ وہ گئے ان کے ساتھ اس گروپ کا پارٹ بن گئے, اور اس کے بعد انہوں نے پھر فرسٹ ہینڈ انفارمیشن حاصل کی ان عورتوں کی زندگی کے بارے میں. اسٹرکچرڈ آبزرویشن میں دا ریسرچر کریٹس اے سچویشن. It is not experimentation, it is different from experimentation. It is not done in artificial lab setting. You create a situation and you expect that people will behave according to the change in that situation. Lab settings میں تو نہیں, لیکن clinical settings میں یہ طریقہ کئی دفعہ استعمال کیا جاتا ہے. مثلاً clinical settings میں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میل بچے اور فیمیل بچے یا بچیاں کس طرح سے ایک ہی ویریبل کو یا ایک ہی اسٹیمولس کو رسپونڈ کرتے ہیں. تو اس میں ہم ایک اسٹیمولس انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ 3 سال کے بچے جو لڑکے تھے اور 3 سال کی بچیاں وہ اسی چیز کو کیسے دیکھ کے ریئیکٹ کرتے ہیں. مثلاً اگر ایک ٹرک وہاں پہ رکھ دیا جائے یا ایک ایروپلین جو بہت زیادہ آواز پروڈیوس کرتا ہے, تو وہی لڑکے جو ہے اس کو دیکھ کے کیا کر رہے ہیں اور لڑکیاں اس کو دیکھ کے کیا کر رہی ہیں. اور پھر ایک ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ لڑکوں اور لڑکیوں نے دونوں نے ایک ہی طرح سے اس ٹوائے کو ریئیکٹ کیا, جس کا مطلب تھا کہ چھوٹے بچوں کو ایک ہی طرح کے کھلونے اچھے لگ رہے تھے. پھر ایک اس کے فردر فیز کے اندر انہی بچوں کو اور ان سے میچ کیے ہوئے بچوں کے ایک گروپ کو بہت سی ڈالز دی گئی اور دیکھا گیا کہ لڑکے بھی ڈال میں اتنا انٹرسٹ لے رہے تھے جتنا کہ لڑکیاں لے رہی تھیں, جبکہ ان سے بڑی عمر کے بچوں کو 6 اور 7 سال کی عمر کے بچوں کو لیا گیا. تو جب ٹرک دیا گیا تو بچیاں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہی تھی یا کم از کم اس کو چھیڑ نہیں رہی تھی, اس سے کھیل نہیں رہی تھی. اور جب ڈال دی گئی تو لڑکوں نے اس کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا. یہ اس طرح کی اور اسٹڈیز جو ہیں وہ یہ شو کرتی ہیں کہ کس طرح سے ایج کے ساتھ جینڈر آئیڈینٹی ڈیولپ کی جاتی ہے اور جینڈر رولز بچوں کو سکھائے جاتے ہیں. بعض سچویشنز میں فیلڈ ایکسپیریمنٹس بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں, لیکن عام طور پہ جینڈر ریسرچ میں یہ میتھڈ اتنا زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا. آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میں کون کون سی میتھڈالوجی استعمال کی جا سکتی ہے. لیکچر کی ابتدا میں ہم نے بات کی تھی کہ فیمنسٹ ریسرچ میتھڈالوجی جو ہے اس کے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں, ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے, اور جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میں کس طرح سے دوسرے ایلیمنٹس بائس کا باعث بن سکتے ہیں. یہاں پہ باعث سے مراد ہے پریجوڈس کا یا پارشیلٹی کا باعث بن سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میں 2 طرح کے میتھڈ استعمال ہوتے ہیں, کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو. کوالٹیٹیو میتھڈس کو آج کل کی جینڈر ریسرچ میں زیادہ پاپولیرٹی حاصل ہو رہی ہے. کوانٹیٹیو میتھڈس میں اکثر وہ میتھڈس ہیں جو ہم سائیکالوجی میں استعمال کرتے ہی ہیں, ڈسکرپٹیو میتھڈس, ایکسپیریمنٹل میتھڈس اور ایکس پوسٹ فیکٹو میتھڈس.
ڈسکرپٹیو میں ہم آبزرویشن بھی استعمال کرتے ہیں, ہم کنٹینٹ انالیسز استعمال کرتے ہیں, کوریلیشنل ریسرچ استعمال کرتے ہیں, اور موسٹ کامنلی ہم سرویز استعمال کرتے ہیں. کوالٹیٹیو میتھڈس ہم اگلے لیکچر میں اس کے بارے میں بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپیریمنٹل میتھڈ کے بارے میں بھی بات کریں گے, اور کچھ ڈسکرپٹیو میتھڈس جن کا ہم نے آج ذکر نہیں کیا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.